السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 67 سے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ وَيَقُولُ اور کہتا ہے الانسان انسان کیا اذا ما جب متو میں فوت ہو جاؤں گا لسوف واقع ان قریب اخراجو میں نکالا جاؤں گا حیًّا زندہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کا قول بیان کر رہے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو واقعی مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا، یعنی وہ آخرت کا انکار کر رہا ہے، یعنی وہ دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو جب ہم فوت ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم گل سڑ جائیں گے، تو کیا واقعی ہمیں نکالا جائے گا زندہ کر کے؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولا اور کیا نہیں، کیا وا اور لا نہیں، یذکر الانسان انسان یاد کرتا، انا بے شک ہم نے خلقناہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، من قبل اس سے پہلے، ولم اور نہیں، یکن وہ تھا، شیئن کچھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ اٹھنے پر تعجب ہو رہا ہے، دوبارہ اٹھنا اس کے جو ہے وہ بہت دور کی بات لگتا ہے۔ تو جب ہم نے اس کو پیدا کیا تھا تو اس سے پہلے اس کا کوئی نام و نشان تھا؟ جب اس سے پہلے اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور ہم نے اس کو ایک مکمل انسان بنا دیا، تو اب کیا ہم دوبارہ اسے پیدا نہیں کر سکتے؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ فَوَرَبِّكَ پس تیرے رب کی قسم ہے، لَنَحْشُرَنَّهُمْ یقیناً ہم ضرور ان کو اکٹھا کریں گے، تمام انسانوں کو، والشیاطین اور شیطانوں کو بھی جو ان کے پیروکار ہیں، جن کے پیچھے یہ چل رہے ہیں، ثم پھر لَنُحْضِرَنَّهُمْ یقیناً ہم ضرور ان کو حاضر کریں گے، حول جہنم جہنم کے گرد، جثیًّا گھٹنوں کے بل۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے اپنی قسم کھا کر کہا کہ تیرے رب کی قسم ہے کہ تمام انسانوں کو اور جن کو اپنے یہ سردار لیڈر مانتے ہیں ان سب کو ہم جہنم کے گرد اکٹھا کریں گے اور گھٹنوں کے بل ان کو گرا دیں گے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیجا۔ ثم پھر لننزعن یقیناً ہم کھینچ نکالیں گے، من کل شیعۃ ہر گروہ میں سے، ایہم ان میں سے جو اشد سخت ہے، علی الرحمن رحمان کے مقابلے میں، عتیجن سرکش نافرمان۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف ان کو ہی نہیں جہنم کے گرد اکٹھا کیا جائے گا جو برے ہیں اور ان کے لیڈر برے ہیں، بلکہ جتنے بھی دنیا میں گروہ بنے ہیں ان گروہوں میں سے جتنے بھی لوگ اللہ کے نافرمان ہیں اور رحمان کی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہیں، سرکش ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ضرور جہنم کے ارد گرد اکٹھا کر دے گا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم پھر لنحن یقیناً ہم اعلم ہم خوب جانتے ہیں، بالذین ان لوگوں کو، ہم وہ جو، اولا زیادہ حقدار ہیں، بہا اس کے، سلیجن داخل ہونے کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس جہنم میں داخل ہونے کے جو لوگ زیادہ حقدار ہیں ہم انہیں بھی جانتے ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ وَإِن اور نہیں ہے، منکم تم میں سے، الا مگر تم میں سے کوئی بھی، الا مگر واردها وہ اس جہنم میں وارد ہونے والا ہے، کان ہے، علی ربک تیرے رب پر، حتماً حتمی، مقضیاً فیصلہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے جتنے بھی ہیں ہر کوئی واردھا اس جہنم میں وارد ہونے والا ہے اور یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگلی آیت بھی پڑھتے ہیں، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ ثم پھر ننجی ہم نجات دیتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، اتقوا جو ڈر گئے، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جو ڈر گئے، ونذر الظالمین اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا اس جہنم میں، جثیا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔
تو اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں یہاں پر، ذرا اس آیت میں غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی انسان نہیں ہے مگر وہ اس جہنم میں وارد ہونے والا ہے، اس جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ تو بعض علماء کا اس لفظ وارد میں اختلاف ہے کہ وارد سے مراد جہنم میں وارد ہونا ہے، جہنم میں ہر کسی نے جانا ہے، یا پھر وارد سے مراد پل صراط ہے کہ پل صراط پر سے ہر کسی نے گزرنا ہے۔ تو اس کا جو اصل مطلب ہے وہ اس سے مراد پل صراط ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے، ہر کوئی پل صراط سے گزرے گا۔ اور پل صراط کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبیاں بیان کی ہیں کہ وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگی، تو ہر کوئی اس پر سے گزر کر جائے گا، اور وہ جہنم کی پشت کے اوپر عین وسط میں جہنم کے اوپر جو ہے وہ پل صراط بنایا گیا ہے، اور اس پر ہر کسی نے گزر کر جانا ہے۔ اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ، جیسے آگے آ رہا ہے کہ پھر ہم جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں انہیں ہم نجات دے دیں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ بجلی کی طرح اس پر سے گزر جائیں گے، جیسے بجلی جو ہے وہ کتنا اس کو کچھ سیکنڈ لگتے ہیں آنے میں، تو اس طرح کچھ جو نیک لوگ ہیں وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، جو ان سے کم درجے کے ہوں گے وہ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح جو ہے وہ چلتے ہوئے گزر جائیں گے، اور جو ان سے کم درجے کے ہوں گے وہ تیز رفتار اونٹوں کی طرح جو ہے وہ گزر جائیں گے، اور جو ان سے کم درجے کے ہوں گے وہ چلتے چلتے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو بیٹھے بیٹھے جو ہے وہاں سے گزر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو نجات دے دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سے ڈرنا اصل میں یہ قیامت کا خوف ہے، وہ دوبارہ اٹھنے کا خوف ہی ہے جو انسان کو جو ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈراتا ہے۔ اور جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ اصل میں بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہیں کہ جس کا علاج ناممکن ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر یہ بیماری لگ جائے کہ آخرت کو ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے تو یقیناً انسان کسی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگ جو ہیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ پل صراط سے گزریں گے۔ اور یہ آیت ایسی ہے کہ صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام جب اس آیت مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے تو رونا شروع کر دیتے تھے۔ جیسے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لیٹے ہوئے تھے اپنی بیوی کے گھٹنے پر سر رکھے ہوئے، تو اچانک وہ رونے لگے، تو ان کی بیوی نے جب انہیں دیکھا تو وہ بھی رونے لگی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو روتا ہوئے دیکھا ہے تو مجھے بھی رونا آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو وہ آیت یاد آ گئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے کہ ہر انسان نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ تو مجھے تو وہ رونا آ گیا اس آیت کو یاد کر کے کہ گزرنا تو ہے، مجھے اس بات کا تو یقین ہے، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نجات پاؤں گا یا میں جہنم میں گر جاؤں گا۔ اور اسی طرح ایک اور ابو میسرہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ ایک بزرگ ہیں، تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ رات کو بستر پر جاتے تو رونا شروع کر دیتے، اور جب لوگوں نے ان کا یہ دیکھا کہ روز ہی ان کا یہی معاملہ ہے، جب بھی بستر پر لیٹتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ آیت یاد آ جاتی ہے، اور اچانک ان کے منہ سے نکل آتا کہ کاش جو ہے وہ میں پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ جی، وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی مگر واردھا، اس جہنم پر وارد ہونے والا ہے، اور یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جو ڈر گئے، وَنَذَرُ، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو فیہا، اس جہنم میں ہی جثیًّا، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب اللہ تعالیٰ یہ ظالم لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات بَيِّنَاتٍ، واضح، جب ان پر واضح احکامات ہمارے پڑھے جاتے ہیں، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، للذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، ای الفریقین خیر مقاما۔ تو جب ان ظالموں پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان والوں کو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بتاؤ کہ ای الفریقین، دونوں گروہوں میں سے کون خیر، زیادہ بہتر ہے، مقاماً، مرتبے کے اعتبار سے، و احسن، اور زیادہ اچھا ہے نتیجہ مجلس کے اعتبار سے۔ یعنی ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم تو بڑے رب والے بنتے ہو، تم تو بڑی عبادتیں کرتے ہو، تو اپنا گھر تو دیکھو، اپنا ساز و سامان تو دیکھو، اپنی مجلس تو دیکھو کہ تمہارے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں، جو تمہارے دوست ہیں، وہ کتنے حقیر ہیں اور کتنے کمتر ہیں اور کتنا ان کے پاس ساز و سامان کی کمی ہے۔
تو یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں تک ساز و سامان کی اور جہاں تک مال و دولت کی بات ہے، وَكَمْ اور کتنے أَهْلَكْنَا ہم نے ہلاک کر دیے، قَبْلَهُمْ ان سے پہلے، مِنْ قَرْنٍ بستیاں، ہم وہ احسن بہت اچھے تھے، اساساً ساز و سامان میں، وریجن اور دکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کفار مکہ کیا چیز ہیں، ان سے پہلے جو لوگ تھے جب انہوں نے بھی ایمان والوں کا مذاق اڑایا اور جب انہوں نے اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا تو وہ تو ان سے زیادہ ساز و سامان میں تھے، اچھے تھے اور دکھنے میں بہت خوبصورت تھے، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تو ان کو کیسے نجات مل سکتی ہے۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، من جو کان ہے فی الضلالۃ گمراہی میں، فلیمدد پس ڈھیل دیتا ہے لہو اس کو رحمان مدن ڈھیل دینا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں تم کہاں تک جاتے ہو، حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رأوا وہ دیکھ لیں گے ما جس کا یوعدون وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی عذاب، و اما الساعۃ اور یا پھر قیامت، فسیعلمون من هو شر مکانا واضعف جندا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قریب وہ جان لیں گے کہ ان میں سے کون بہت برا ہے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اور کون زیادہ کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے، اپنے دوستوں کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں تو قیامت ہی بہترین چیز ہے، اور جو قیامت والے دن ہار گیا، کمزور پڑ گیا، جنت نہ کما سکا، وہی اسی کا اصل میں مقام جو ہے وہ برا ہوگا، اور اسی کے دوست اصل میں کمزور ہوں گے جو اس کو بچا نہیں سکیں گے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، لیکن جن ایمان والوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، وَيَزِيدُ اور زیادہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ الَّذِينَ ان لوگوں کو اهْتَدَوْا جو ہدایت والے ہیں، ہدن ہدایت میں، والباقیات الصالحات اور نیکی اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر بہت بہتر ہے، عند ربک تیرے رب کے پاس، ثواباً ثواب میں، وخیر اور بہت بہتر ہے مردہ انجام کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم نے ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا، بلکہ جو تم عمل کر رہے ہو وہی ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، اور انہی کا تمہیں بہترین جزا ملے گی۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ ایسے قسم کے لوگ بھی ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو، الذی وہ جس نے کفر انکار کر دیا، بآیاتنا ہماری آیات کا، وقال اور کہتا ہے لأوتین یقیناً میں ضرور دیا جاؤں گا مال بھی، وولدن اور اولاد بھی، یعنی دنیا میں ہماری آیات سے منہ پھیرتا ہے، ہمارے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، اور کہتا کیا ہے کہ جس طرح مجھے دنیا میں مال و دولت کی فراوانی ہے تو مجھے اللہ آخرت میں بھی سارا کچھ دے گا، یعنی اور انسانوں کی نظر میں آج کل صرف پیسہ ہی ہونا، مال و دولت ہی ہونا، ان کو لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوش ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے اس لیے ہمیں سب کچھ دے رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مال و دولت کا ہونا اور ان کا اچھا استعمال کرنا یقیناً اللہ کی رضامندی کی علامت ہے، لیکن اگر مال و دولت جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جائے تو یہ بہت بری آزمائش ہے۔ تو ایسے ہی لوگ جن کو دنیا میں مال و دولت کی فراوانی ہے وہ کہتے ہیں اللہ ہم سے خوش ہے اور یقیناً اللہ ہمیں دے گا، قیامت والے دن بھی اگر ہم اٹھائیں گے تو مال و دولت سے تب بھی ہمیں نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا ہے، یعنی کیا اس نے اپنی تقدیر کو جھانک کر دیکھ لیا ہے، یا پھر اتخذ عند الرحمن عہدا اس نے پکڑا ہے رحمان کے پاس کوئی وعدہ، یا پھر اس نے رحمان سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہاں میں تمہیں ضرور دوں گا تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ کلا ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سنکتب ان قریب ہم لکھ رہے ہیں، ما یقول جو وہ کہہ رہا ہے، ونمد اور ہم ڈھیل دے رہے ہیں لا اس کو، من العذاب عذاب میں سے، مدن ڈھیل دینا، یا ہم بہت بڑھا رہے ہیں اس کے لیے عذاب کو بڑھانا۔ وَنَارِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَرْدًا اور ہم ہی وارث ہیں ما یقول جو وہ کہہ رہا ہے، جب وہ باتیں کر رہا ہے ہم ہی اس کی باتوں کے بھی وارث ہیں، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے علاوہ سے آلِهَةً معبود تاکہ وہ ہوں، لِيَكُونُوا تاکہ وہ ہوں ان کے لیے عزًا باعث فخر، عزت کا باعث، یعنی لوگوں نے زیادہ معبود اس لیے بنایا ہوئے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے سامنے کہہ سکیں ہاں میں تو اس کو بھی مانتی ہوں، میں تو اس کو بھی مانتی ہوں، میں تو اس کو بھی مانتی ہوں، تو یہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان کے لیے باعث فخر نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے باعث رسوا ہو جائیں گے، یعنی باعث شرمندگی بنیں گے ان کے لیے۔ سیکفرون ان قریب وہ انکار کر دیں گے بعبادتہم ان کی عبادت کا،
آج دنیا میں تو یہ اپنے بتوں کو باعث فخر سمجھتے ہیں، لیکن عنقریب وہ انکار کر دیں گے بعبادتہم ان کی عبادت کا، ویکونون اور وہ ہو جائیں گے علیہم ان کے خلاف ضداً مد مقابل، اور قیامت والے دن تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کب کہا تھا ہماری عبادت کرو، نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح قیامت والے دن تو ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو جو بندہ مشکل میں کام نہ آئے وہ کیسا دوست ہے، جو مشکل میں آپ کی مدد نہ کر سکے وہ کیسا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔